موسم کی خرابی یا موساد کی تخریب کاری، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر جولفا میں لاپتہ۔ صدر رئیسی کے ساتھ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان، گورنر مشرقی آذربائیجان مالک رحمتی اور امام جمعہ تبریز آیت اللہ محمد علی ہاشم سوار تھے۔ سینکڑوں رضاکار تلاش میں مصروف، ناہموار راستوں اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ مختلف شہروں میں ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر حکام کی بخیر و عافیت واپسی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار۔ قوم کے نام اپنے پیغام میں آیت اللہ خامنئی نے کہا، اللہ سے دعا ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اپنے ساتھیوں سمیت بحفاظت واپس آ جائیں۔ ایران کی عظیم ملت بالکل پریشان نہ ہو، سرکاری امور میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ صدر محترم اور ان کے ساتھی جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر تشویش کا اظہار۔ آصف زرداری اور ایرانی صدر رئیسی کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو۔ شہباز شریف ایرانی صدر کی صحت یابی سے متعلق اچھی خبر کے منتظر، کہا ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ایرانی صدر اور عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی دعائیہ پیغام، کہا اہل پنجاب ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ بشکیک میں صورتحال اب تک کشیدہ، مقامی افراد کا غیر ملکیوں پر حملوں کے بعد شہر میں خوف کی فضا برقرار۔ پاکستانی طلبہ ہاسٹلز میں محصور، گھروں سے نکلنے پر تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا خدشہ۔ بشکیک سے مزید 2 پروازیں لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پہنچ گئیں۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑ، اسلام آباد میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے طلبہ اور دیگر مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ ایئرپورٹ پر رقت آمیز مناظر۔ بشکیک سے ایک اور فلائٹ رات 2 بجے مسافروں کو لے کر پہنچے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 21 مئی کو کرغز ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ صرف پاکستانیوں کے خلاف نہیں تھا، اس میں انڈین اسٹوڈنٹس بھی تھے، اس میں بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس بھی تھے، عرب اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور اوبیسلی ہمارے پاکستانی بچے اور بچیاں بھی تھیں۔ جو 3 کمرشل فلائٹس، اسپیشل فلائٹس کا ارینجمنٹ ہے، اس کے ذریعے تقریباً 540 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آ سکیں گے۔ بشکیک میں سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ یہ صرف پاکستانی طلبہ پر حملہ نہیں، عرب، بھارتی اور بنگلہ دیشی طلبہ پر حملہ تھا۔ واقعہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ 16 غیر ملکی طلبہ زخمی ہوئے، جن میں سے 4-5 پاکستانی طلبہ شامل ہیں۔ کسی طالب علم کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں جمعے کی رات کے بعد سے وہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ کرغزستان کے صدر اور وزیر خارجہ لمحہ بلمحہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج خصوصی پروازوں کے ذریعے 540 طلبہ کو واپس لایا جائے گا۔ کرغز حکام نے یقین دہانی کرائی ہے حالات بہتر ہیں، جس پر دورہ ملتوی کیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت جو کبھی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتی ہے، جو کبھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے لیٹر لکھتی ہے، جو کبھی ملک میں کیوس پھیلانا چاہتی ہے، ان کی طرف سے مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ والدین کو کہا گیا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی بچیوں کے ساتھ وہاں پہ ریپ ہوا ہے۔ والدین کو کہا گیا کہ آپ کے بچے فوت ہو گئے۔ بنگلہ دیش کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کرغزستان میں حالات معمول کے مطابق، وزیر اطلاعات عطا تاڑ کہتے ہیں ایک جماعت نے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ طالب علم کی ہلاکت اور طالبات سے زیادتی کی خبریں پھیلائی گئیں۔ بشکیک میں متعدد پاکستانی طالب علم اب بھی محصور۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ کرغز شہریوں کی جانب سے انہیں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ والدین کا حکومت سے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کرغزستان میں پاک پتن کا رہائشی طالب علم بھی متاثر۔ ڈاکٹر ولید حمید کے والدین پریشان۔ میاں چنو کی فضیلت نے بھی اپنی رودات سنا دی۔ کرغزستان میں خیبر پختونخوا کے بھی ہزاروں طلبہ پریشان۔ اہل خانہ کے غم پر وفاق کی سرد مہری افسوسناک ہے۔ صوبائی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان کا بیان، بولے طالب علموں کو واپس لانے کے تمام اخراجات پختونخوا حکومت برداشت کرے گی، تعلیمی کیریئر محفوظ بنانے کی بھی منصوبہ بندی کریں گے۔ صدر مملکت کی ہدایت پر ایوان صدر کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے رابطہ۔ بشکیک میں پاکستانی طلبہ کی حفاظت کے لیے اقدامات لینے کی ضرورت پر زور۔ طلبہ کی حفاظت اور تعلیم جاری رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ پاکستانی سفیر نے بتایا
کرغزستان میں پاکستانی طلبہ کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ کرغز حکومت واپس جانے والے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کرے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلین چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسٹریلین فوجی سربراہ نے انسداد دہشت گردی آپریشنز میں پاک فوج کی کامیابیوں کا اعتراف کیا۔